السلام علیکم جی، آج میں آپ لوگوں کو آلو کے پرفیکٹ کباب بنانا سکھاؤں گی۔ جی ہاں، صرف آلو کے کباب، اس میں نہ ہی کوئی ویجیٹیبل ایڈ میں کروں گی اور نہ ہی میں اس میں کوئی چکن ایڈ کروں گی۔ آپ کو میں جسٹ آلو کے اتنے مزے کے کباب بنانا سکھاؤں گی، اسے آپ چاہیں تو رات میں روٹی سے کھا لیں یا آپ اسے شام میں ایز اے اسنیک بنا کر ٹرائی کریں، یا آپ اسے اپنے بچوں کے لنچ باکس میں ان کو دیں۔ یہ بہت مزے کے ان کو لگیں گے اور یہ جو ہے نا سب کے فیوریٹ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے کرنا یہ کہ آلوؤں کو بوائل کر کے میش کر لینا ہے۔ میش کرنے کے بعد ہم نے اس میں حسب ذائقہ کالا نمک ایڈ کر دینا ہے۔ نمک کی جگہ آپ نے کالا نمک اس میں یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی کی انگریڈینٹس میں آپ لوگوں کو اس میں شو کروں گی، آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت ہی نیو ریسیپی ملے گی، ضرور ٹرائی کریے گا۔ اس کے بعد میں اس میں 1 چمچ کے قریب چکن پاؤڈر ایڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ چکن پاؤڈر ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد اس میں آدھا چمچ کٹی مرچیں ایڈ کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی میں اس میں آدھا چمچ پسا ہوا زیرہ ایڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ یا اگر نہ ہو تو آپ زیرہ کالی مرچ ایڈ کر لیجئے گا پسا ہوا۔ اس کے بعد میں اس میں آدھا چمچ پسی مرچی ایڈ کر دوں گی۔ اس کے بعد میں اس میں آدھا چمچ کے قریب گرم مسالہ ایڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ گرم مسالہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں 1 لیمن جو ہے ایڈ کر دوں گی۔ لیمن آپ ہاف بھی لے سکتے ہیں، اگر میری مانیے تو آپ اس میں پورا 1 لیمن نچوڑ دیجئے گا، اس کے جوس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا سا آئے گا۔ اس کے بعد میں نے یہاں پر پیاز کو چاپ کر لیا تھا، ہری مرچوں کو بھی، لہسن کو بھی اور ہری دھنیا کو بھی۔ تو اس میں ایک ایک کر کے ہم یہ تمام چیزیں ایڈ کریں گے۔ چاپ کی ہوئی لہسن ایڈ کریں گے، اس کے ساتھ ہی ہم اس میں چاپ کیا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے، اس کے ساتھ ہی ہم اس میں چاپ کی ہوئی ہری مرچیں ایڈ کریں گے، اور اینڈ میں ہم ایڈ کریں گے اس میں چاپ کی ہوئی پیاز۔ پیاز ایڈ کرنے کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس میں 2 چٹکی کے قریب، 2 سے 3 چٹکی کے قریب ہم نے اس میں کسوری میتھی ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ کسوری میتھی ایڈ کرنے کے بعد یہ بریڈ کرمز، میں نے اس کی ریسیپی بھی اپلوڈ کی ہے اپنے چینل پر، میں نے اس کو گھر میں تیار کیا ہے بغیر بجلی، گیس یا دھوپ کو استعمال کیے ہوئے، تو آپ ضرور اس ریسیپی کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو میں اس میں یہاں پر 4 چمچ کے قریب بھر کر یہاں پر میں بریڈ کرمز ایڈ کر دوں گی۔ بریڈ کرمز جو ہے 4 سے 5 چمچ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے۔ مکس کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کی شکل میں آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کی اچھے سے آئلنگ کرنی ہے۔ آئلنگ کرنے کے ساتھ ہی آپ نے اس کی جو ہے نا ٹکیا بنا لینی ہے مکس کرنے کے ساتھ۔ ٹکیا آپ نے ہاتھوں پہ آئلنگ کر کے بنانی ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو اور بہت ایزیلی بن جائے۔ ساتھ ہی 1 انڈا لینا ہے، اس میں نمک ایڈ کرنا ہے اور اسے جو ہے ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے۔ انڈے کو اگر آپ اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے تو یقین کریں اس سے آپ کے 10 سے 12 کباب فرائی ہو جائیں گے، اور اسی جگہ اگر آپ انڈے کو اچھی طرح سے نہیں پھینٹیں گے تو یہ 4 سے 5 کباب میں آپ کا ایک انڈا فنش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ضرور آزمائیے گا اچھی طرح سے انڈے کو پھینٹ کر کے۔ پھر میں نے یہاں پر پین میں آئل ڈالا ہے۔ آئل جب میرا گرم ہو گیا تو میں نے ایک ایک کر کے آلو کے کباب کو اس میں ڈپ کر کے پین میں ایڈ کیا ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو شو کر رہی ہوں، انڈے میں ڈپ کر کے میں نے اس طرح سے کباب کو ایڈ کیا ہے۔ بالکل بھی آپ کے کباب نہ ٹوٹیں گے نہ خراب ہوں گے، ذائقہ بھی بہت مزے کا آپ لوگوں کو ملے گا۔ تو ضرور میری اس ریسیپی کو ٹرائی کریے گا۔ دیکھیں میں یہاں پر اسے اچھی طرح سے فرائی کر رہی ہوں۔ جب یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے ایک سائڈ سے، تبھی آپ نے اس کی سائڈس کو چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بار بار اسے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی تاکہ یہ جو ہے نا ٹوٹ نہ جائیں، کیونکہ آلو کے کباب ہیں تو یہ بڑے نازک کباب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے میں نے اسے اچھی طرح سے فرائی کیا ہے، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فرائی پین میں۔ اس کے بعد میں اسے ایک ایک کر کے جو ہے نا ٹیشو پیپر پہ یا کسی بھی کاغذ پہ آپ نے اسے ایک ایک کر کے نکال لینا ہے، ٹھیک ہے۔ نکالنے کے بعد میں یہاں پر آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں یہ بہت مزے کی، بہت ہی کریمی سے نرم نرم سے آلو کے کباب بنے میں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ بچوں کی لنچ باکس کے لیے ایک بہترین آپشن ہے، تو آپ اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔